کالا بھی کیسے بولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو اور لام البتہ، نون ہم، اور آخر میں جو کم ہے اس کا معنی تمہیں، اور جو نون کے اوپر شد ہے اس کا معنی ضرور. اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. باقی جو لفظ بچا بے لام واو، اس کا معنی یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ بلا، بے لام اس میں موجود ہے اور آگے الف لگا دیں تو بلا. بلا کیا ہوتی ہے؟ بلا مصیبت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. اور ابتلا ایک اردو میں ذرا مشکل لفظ ہے. اچھا، مبتلا ایک لفظ ہے، وہ بہت آسان ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا. تو ابتلا، مبتلا اور بلا، آزمانا. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بشیء، کوئی چیز، کچھ، شیء، من الخوف، من سے، الخوف خوف سے، کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور اموال میں سے نقص ڈال کر. نقص کیا ہوتا ہے؟ کمی. نقص کیا ہوتا ہے؟ کمی. جب آپ کسی چیز میں کہتے ہیں نقص ہے، وہ کمی ہوتی ہے. اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور اموال میں، مالوں میں کمی سے، والانفس اور جانوں میں، نفس جان پہلے پڑھ چکے ہیں، والثمرات اور پھلوں میں. یعنی ان تین چیزوں میں ہم کمی دے کر، مال، جان اور پھل، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور بھوک سے اور خوف سے، یہ 5 چیزیں ہوگی. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین، وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، ہم کے معنی انہیں. اور اس میں اصابہ کو یاد رکھنے کے لیے اس کا روٹ ورڈ پہ جانا پڑے گا. سین، بے اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. مصیبت کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے. آگے جو مصیبہ آ رہا ہے، مصیبت، اصل میں مصیبت پہنچتی ہی ہے، پکڑ لیتی ہے، اس لیے اس کو ترجمہ کریں گے پہنچتی ہے. اس جب، اذا جب، اصابتہم انہیں پہنچتی ہے، مصیبہ کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. یہ ان کا کام ہے. تو بہت آسان سبق تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں ہمیں یہ صاف صاف بتلا دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر. اب دیکھ لیں، انسان کو کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں، اور یہ خوف ضروری نہیں
کہ جن اور بھوتوں اور بلاؤں اور ڈاکوؤں کا ہو، کئی طرح کے خوف لاحق ہو جاتے ہیں انسان کو، کبھی کسی نفع نہ ملنے کا خوف، کبھی نقصان ہو جانے کا خوف، کبھی کوئی رشتہ بننے اور ٹوٹنے کا خوف، اور کبھی کوئی خوف کبھی کوئی خوف، جسے ڈپریشن کہتے ہیں وہی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کسی مومن بندے کو یہ خوف آتا ہے یا بھوک آتی ہے تو چونکہ اس کا ذہن، اس کا عقیدہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ مجھے آزمایا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کو فیس کرتا ہے۔ اور کبھی بھوک سے، کبھی یعنی انسان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ ملیں، کبھی تو مال و متاع ہی نہ ہوا، بندہ غریب ہوا، کبھی غریب ہے تو کوئی بیماری، غریب نہیں ہے امیر ہے تو بیماری ایسی لگی کہ وہ کھا نہیں سکتا، تو بھوک سے آزمانا یہ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی دے کر مالوں میں سے، جانوں میں سے اور پھلوں میں سے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مال میں جب کمی ہوتی ہے تو یہ بڑی آزمائش ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو تو نہ بندہ دوائی لے سکتا ہے، نہ خوراک لے سکتا ہے، اور نہ اور ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور کبھی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، والدین فوت ہو گئے، کوئی بھائی فوت ہو گئے، تو اس طرح کا جو نقصان ہے کہ جانوں میں کمی دے کر، بس ثمرات اور پھلوں کی کمی سے مراد فصلوں اور پھلوں میں جو کمی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، زمینداروں کو بہت پتہ ہے کہ کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں، ہم یہ اس طرح آزمائش کریں گے آپ کو۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ اور آگے اللہ خود فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ جو بندہ ان آزمائشوں میں صبر کرے گا، یہ اللہ کی رضا سمجھے گا، اللہ کی آزمائش سمجھے گا، اور کبھی کبھی آزمائش آتی ہے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی آزمائش آتی ہے آپ کو مشکل حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ اور جو اس میں صبر کر گیا، اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ جب اللہ خوشخبری دے دے تو پیچھے بات کیا رہ گئی؟ اور آگے فرمایا وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک اللہ کے لیے ہے، یعنی ان مصیبتوں کا بھیجنے والا اللہ ہی ہے، اور ہم اللہ کے در پہ رہیں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ ہی اس کو دور کرے گا، اور یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ دور بھی کر دیتا ہے۔ اللہ دور نہ کرے تو اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بڑی آزمائش ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، تو آزمائش بھی، اس کا ثواب بھی بڑا ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے اس کے فوت ہونے پر، تو اللہ پاک، اگر وہ مومن ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اس کی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری! اور یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ لایا ہے اور اللہ اس کو دور کرے گا، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے اور نہ کوئی دور کر سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر کسی کو خود مصیبت نہ آتی اگر وہ مصیبت دور کر سکتا ہوتا۔ آگے وہ کہتے کیا ہیں جو خوشخبری کے لائق ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی وہ مصیبت بھی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو جب یہ انسان کا ذہن اور عقیدہ بن جائے
تو مصیبت کو فیس کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جو تقدیر میں لکھی اس کو ہم ہٹا تو نہیں سکتے، لیکن اس سے آپ کو حوصلہ آتا ہے کہ اگر اللہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے اور مجھے اجر دے رہا ہے، مجھے آزما رہا ہے، مجھے کسی مشکل وقت کے لیے تیار کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ایسے ہے، میں راضی ہوں، تو اللہ وہ مصیبت بھی دور کر دیتا ہے اور پھر اللہ اس کو مصیبت میں آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مصائب سے ہمیں بچائے، اور جو مصیبتیں دی ہیں اور وہ دور نہیں کی، ان پہ اپنی شان کے لحاظ سے اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔